السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورہ یونس کی پہلی 30 آیات پڑھ لی تھی۔ آج ہم 31 سے پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سو یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ اب سچ کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا باقی رہا؟ پھر کدھر جاتے ہو؟ یوں تیرے رب کی بات ان فاسقوں پر درست آئی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان سے پوچھ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے کہ پہلے پیدا کرے پھر اسے لوٹائے؟ تو کہہ اللہ ہی پہلے پیدا کرتا ہے پھر لوٹائے گا، سو کہاں الٹے جاتے ہیں۔ تو پوچھ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو سچی راہ بتائے؟ تو کہہ اللہ راہ بتاتا ہے، سو بھلا جو راہ حق بتائے وہ پیروی کے زیادہ لائق ہے، یا وہ شخص کہ آپ ہی نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ راہ بتایا جائے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور اکثر ان میں سے صرف گمان کے پیرو ہیں، حالانکہ بے شک حق میں گمان کچھ کام نہیں آتا۔ اللہ جانتا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ کتب سابقہ کا مصدق اور جہاں کے رب کتاب کی تفصیل ہے جس میں شبہ نہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ جھوٹ بنا لیا؟ تو کہہ تم اس کی مانند ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلاؤ اگر سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس قرآن جس کا علم انہیں حاصل نہیں ہوا اور نہ ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی جھٹلایا ہے، اسی طرح ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور اہل مکہ میں کوئی تو اس قرآن کو مانے گا اور کوئی نہ مانے گا، اللہ مفسدوں کو جانتا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل سے بیزار ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ تیری طرف کان لگاتا ہے، سو کیا تو بہروں کو سناتا ہے اگرچہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے ہوں؟ اور کوئی ان میں ہے جو تیری طرف دیکھتا ہے، سو تو کیا اندھوں کو راہ دکھائے گا اور اگرچہ نہ دیکھیں؟ اللہ آدمیوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن آدمی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس دن اللہ کو ان کو جمع کرے گا، ایسے ہوں گے گویا دنیا کا 1 گھنٹہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ خراب ہوئے اور جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ وہ راہ پر نہ آئے۔ اور جو وعدہ عذاب ہم نے اہل مکہ سے کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ہم تجھے دکھلائیں گے یا ہم تیری موت بھیجیں گے تو انہیں ہماری طرف آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں کا گواہ ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب ان کا رسول آتا ہے تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچے ہو؟ تو کہہ میں اپنی جان کے بھلے کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے نہ پیچھے نہیں ہوتی۔ تو ان سے کہو بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب رات کو یا دن کو تم پر آ جائے تو بتلاؤ کہ مجرم اس دن سے پہلے کیا کر لیں گے؟ کیا جب وہ آ چکے گا تب اس کا یقین کرو گے؟ کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور تم اس کو جلد طلب کرتے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب چکھو، یہ تمہاری کمائی کا وہی بدلہ ہے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ قیامت سچ ہے؟ تو کہہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم سچ ہے۔ اور تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ اور اگر ہر شخص گناہ گار کے پاس کل زمین کا مال ہو تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے ڈالے، اور جب عذاب دیکھیں گے جی جی میں پچھتائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ خبردار جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کا ہے، اللہ سنتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لوگو
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کچھ نصیحت اور جو کچھ دلوں میں مرض ہے اس کی شفا آئی ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت۔ تو کہہ اللہ کا فضل اور اس کی مہر ہے، سو چاہیے کہ وہ اسی سے خوش ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم سمیٹتے ہیں۔ تو کہہ بھلا دیکھو کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے آپ اس میں سے کچھ حلال اور کچھ حرام ٹھہرا لیا، جیسے بحیرہ، سائبہ وغیرہ۔ تو کہہ اللہ نے تمہیں ایسا حکم دیا ہے یا تم پر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کو کیا گمان کرتے ہیں؟ اللہ تو آدمیوں پر فضل رکھتا ہے مگر اکثر آدمی ناشکرے ہیں۔ اور اے محمد تو جس حال میں بھی ہو، قرآن میں کوئی آیت بھی پڑھے اور تم کوئی کام بھی کرو جبکہ تم اس میں لگے ہو، ہم تمہارے پاس حاضر ہیں، اور کوئی چیز ذرہ بھر بھی اس سے چھوٹی یا بڑی زمین و آسمان میں نہیں کہ تیرے رب سے پوشیدہ ہو۔ سب کچھ کتاب مبین میں ہے۔ سنتا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، انہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی مراد ملنی ہے، اور تم ان کی بات سے غم نہ کر، تم زور اللہ کا ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ سنتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے، اور وہ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں صرف وہم پر چلتے اور اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وہی ہے تمہارے لیے جس نے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا تاکہ دکھانے والا جو سنتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا پکڑا ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اس دعوے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ پر وہ باتیں کہتے ہیں جو تم نہیں جانتے؟ تو کہہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں مراد نہیں پاتے، دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھا لو، پھر انہیں ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کے بدلے میں انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور نوح کا حال انہیں پڑھ کر سنا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت دینا تم پر گراں ہے تو لو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تم سب اور تمہارے شریک مل کر اپنا کام کرو، پھر تم کو اپنے کام میں شبہ نہ رہے، پھر مجھے فرصت نہ دو اور اپنے اس کام کو میری نسبت پورا کرو، یعنی مارنا چاہتے ہو تو مارو۔